سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ کیونکہ ہماری منڈے کی جو کلاس ہوتی ہے یہ ایک کلاس کی صورت میں ہوتی ہے، یہاں پر کوئی لیکچر نہیں ہوتا، تو یہاں پر جو بھی ریسرچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ وہ آپ کے جو ریفرنسز کے طور پہ یا آپ کے پاس مواد کے طور پہ وہ آپ کے پاس جمع ہو جائے۔ تو آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم کوئی 10 کے قریب 11 کے قریب پوائنٹس 10 کے قریب پوائنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف قرآن۔ تو قرآن کا انٹروڈکشن دینے سے پہلے میں لفظ قرآن اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی آپ کو دینا چاہوں گا۔ جو لفظ قرآن ہے یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 60 دفعہ استعمال کیا گیا۔ لفظ قرآن مجید کے اندر تقریباً 60 دفعہ استعمال کیا گیا، اور یہ خالص عربی کا لفظ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام بھی قرآن ہی ہے۔ اصل میں لفظ جو ہے وہ قرآن ہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ یہ تقریباً 60 کے قریب جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس طرح سے باقی ریفرنسز کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ وہاں پر بھی قرآن لفظ ملا ہے۔ اچھا، اس لفظ کے اندر بھی نا کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لفظ قرآن ہے حمزہ کے ساتھ، را کے بعد حمزہ کے ساتھ، لیکن کچھ کہتے ہیں قرآن ہے، حمزہ نہیں ہے اس کے اندر را کے بعد الف آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اصل لفظ جو ہے اس کا جو کافی اس کی انہوں نے لمبی چوڑی بحث اس کے بارے میں لکھی ہے جو میرے سامنے آئی، لیکن جو اس کا خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ قرآن ہے حمزہ کے ساتھ۔ جیسا کہ پچھلی جو الہامی کتابیں تھیں تو تورات، زبور، انجیل، جس طرح کہ ان کا نام تھا، اسی طرح قرآن کا جو اصل نام ہے یہ بھی قرآن ہی ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر جو چیزوں کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ہم اس کے لفظ کا تعارف جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن مجید کا جو تعارف ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ قرآن کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس قرآن مجید کے چند مشہور نام اور ان کے ریفرنسز وہ کہاں سے آئے ہیں، ہم ان کو کہاں سے لے رہے ہیں، تو ان کا کیا حوالہ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لفظ قرآن کی جو تعریف ہے وہ آپ نے جان لی کہ وہ اصل میں لفظ قرآن ہی ہے حمزہ کے ساتھ، جس کا مطلب انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے پچھلی الہامی کتابوں کے نام تھے اسی طرح ہی اس کتاب کا نام بھی قرآن ہی ہے اصل میں، مگر اس کا جو معقول جو معنی ہے نا اس لفظ کا، وہ امام راغب رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن نام اس لیے رکھا گیا ہے اس کا کہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سابقہ جو تورات، زبور، انجیل یا جتنے بھی صحائف انبیاء کرام پہ نازل کیے گئے تھے ان کا یہ مجموعہ ہے۔ وہ مجموعہ کس طرح سے ہے کہ اس کتاب کے اندر نا، اس قرآن مجید کے اندر ان تمام گزشتہ کتابوں کا نا نچوڑ جمع کر دیا گیا۔ وہ کیسے ہے جی کہ تورات تو صرف تورات کے اندر کیا تھا کہ صرف احکامات تھے اور قوانین تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہیں گی چیزیں اور آپ کو فائدہ بھی بہت دے گی۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہماری کلاس انشاءاللہ ہوا کرے گی ہر منڈے کو 9 o'clock، اور اس کے علاوہ اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ تک انشاءاللہ ہم لوگ رکھا کریں گے، تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں۔ تو تورات جو تھی اس کے اندر صرف احکامات تھے، قوانین تھے۔ جو زبور تھی، زبور کے اندر یہ حمد و ثنا، نعتیں، اشعار وغیرہ اور دعائیں تھیں، یہ ان کا مجموعہ تھا زبور۔ اور جو انجیل تھی نا کتاب، وہ اخلاقی کتاب تھی، اس کے اندر آپ کو اخلاقیات بتائی جا رہی تھی۔ لیکن
قرآن مجید کیونکہ ایک جامع کتاب ہے، اس کے اندر قوانین بھی ہیں، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، اس کے اندر حمد و ثنا بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں موجود. تو امام شافعی رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے، اور ان کی اس بات کو امام سیوطی رحمہ اللہ ایک سیکنڈ کرتے ہیں کہ لفظ قرآن ایک اسم ہے، اللہ کی کتاب کا نام ہے، جیسے کہ دوسری جو آسمانی کتاب ہے ان کے اپنے اپنے نام تھے، اسی طرح قرآن کا بھی ایک اپنا نام ہے جو کہ قرآن ہی ہے. اچھا یہاں پر نا، اچھا جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا ہے، اور یہ امام راغب رحمہ اللہ انہوں نے تشریح کی ہے اس بات کی. البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے جس کے اندر انہوں نے بیان کیا. البدایہ والنہایہ کے اندر امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نام ہے نا وہ اس لیے رکھا گیا ہے قرآن، کیونکہ یہ پچھلی گزشتہ تمام جو کتابیں تھیں تورات زبور انجیل ان کا یہ مجموعہ ہے. مجموعہ کیسے ہے کہ جو زبور تھی، جو اس کے اندر صرف حمد و ثنا اور دعائیں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دعائیہ کلمات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ تھی. جو تورات تھی اس کے اندر صرف احکامات اور قوانین تھے، جس طرح کہ ہمارے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ سارے، اور زنا کی سزا اور چوری کرنے والے کی سزا، یہ ساری سزائیں احکامات اور قوانین تھے تورات کے اندر. اور انجیل کے اندر اخلاقیات سکھائی گئی تھی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر احکامات اور قوانین بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہے، اور حمد و ثنا اور دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام قرآن ہے. اب یہاں پر نا ایک جس جگہ پہ جو ایتھسٹ لوگ ہیں نا، اور جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں، جہاں پر وہ باقی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں نا، وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی بات کی ہے. ایک نا مستشرق گزرے ہیں، میں نے پچھلے لاسٹ لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ مستشرق کون ہوتا ہے. مستشرق وہ ہوتے ہیں جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے غیر مسلم لوگ جو کہ اسلام کو اس غرض سے پڑھتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے نقائص بیان کر سکیں اور اس میں کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈ سکیں. تو ایک مستشرق گزرا ہے جارج سیل، اس کا کہنا ہے کہ قرآن عربی عبرانی زبان ہے، زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. اچھا اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ ایک نبی گزرے ہیں یحییٰ. یہ آپ مختلف انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے وہ آپ کو گزشتہ کتابوں کے اندر ان کا ذکر کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، جیسے تورات کے اندر، انجیل کے اندر زیادہ تر ملتا ہے. تو نبی ان کی کتاب کا نام یہود نے قارا یا مقرا، قارا یا مقرا رکھا تھا. اسی طرح وہ مجموعہ تورات کو قارا یا مقرا بھی کہتے تھے، لہذا قرآن بھی اسی لفظ قارا یا مقرا سے ہی حاصل کیا گیا. یعنی کہ اس کا کہنا، جارج سیل کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو قرآن پاک کا لفظ ہے نا یہ اصل میں قارا مقرا سے ہی حاصل کیا گیا، جو کہ پچھلی کتابوں کے لیے یہود استعمال کیا کرتے تھے. یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ خالص عربی زبان میں ہے. یعنی قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، ٹھیک ہے، یا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ. تو وہ کہتا ہے جی کہ جارج سیل کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ وہ خالص عربی زبان کے اندر شامل ہے، مشتمل ہے، تو یہ دعویٰ قرآن کا غلط ہے، بلکہ یہ عبرانی زبان سے ہے. تو اس نے جو دلیل پیش کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. جارج سیل یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے 734 عیسوی میں جارج سیل نے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ کیا تھا. پہلی بار انگریزی میں ترجمہ جو ہے وہ جارج سیل نے کیا تھا 734 عیسوی میں. جس کا سب سے بڑا جو نقص تھا وہ یہ تھا کہ آیتوں کی تقسیم کیے بغیر اس نے ایک مسلسل بیان کی صورت میں اس کو پیش کیا تھا. یعنی کہ جس طرح ایک آپ کہہ لیں اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے نا، اس نے کیا کیا تھا کہ آیتوں کے نمبرز اس نے حذف کر دیے، ختم کر دیے، اور قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشن کی تھی وہ اس نے
ایک اسٹوری کی صورت میں اس نے سیدھا سیدھا لکھ دیا پیراگرافس کی صورت میں. تو اس سے ہوا کہ اس سے نا اہل علم کو کافی جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ جہاں پر شروع سے اب تک جتنے بھی فتنے نکلتے آئے ہیں ان کا کھلا کرما جو ہے ہمارے علماء اور سلفی حضرات جو ہیں اسلاف گزرے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے اور کوشش کی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی فتنہ اگر اٹھتا ہے تو اس کا اس کو ختم کیا جائے تاکہ قرآن اور حدیث اور اسلام جو ہے وہ اپنی اصلی جو شکل ہے اس کے اندر برقرار رہے. علماء نے اس کا جواب یہ جارج سیل کا یہی دیا تھا کہ عبرانی لغت میں کارا مکرا کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عبرانی زبان کے اندر کارا مکرا جو کہ اس نے پہلے بولا تھا نا کہ یہود جب اپنی کتاب کو کارا مکرا کہتے تھے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ قرآن بھی عبرانی زبان کا ہی لفظ ہے. تو ہمارے علماء نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ عبرانی زبان کے اندر اصل میں کارا مکرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا, جس کا مقابل اور ہم جنس لفظ جو ہے عربی میں قرات ہوتا ہے. یعنی کہ پڑھنے کا اگر لفظ آپ لے رہے ہیں تو عربی کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرات, نہ کہ قرآن. ٹھیک ہے, قرآن جو ہے لفظ ہے وہ ہے ملنے سے, ملانے سے. اچھا, وہ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک سپارے کے ساتھ دوسرا سپارہ ملا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا معنی ہے ملنا بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک معنی اس کا ملنا بھی ہے, ایک سپارے کے ساتھ دوسرا سپارہ, ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت, ایک سورہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملنا, اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو لہذا لفظ قرآن محض عربی زبان کا لفظ ہے, نہ کہ کسی اور زبان کا. سمجھ گئے؟ تو آپ نے اب یہ سمجھ لیا کہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کسی اور زبان کا لفظ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر نا تقریباً 18 قسم کے استفہامی انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یعنی کہ بیان کر کے بتایا. 18 قسم کے استفہام یعنی کہ 18 قسم کے سوالات کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا. اگر یہ ان 18 اقسام کی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ کلاس کے بعد یا کل آپ کو مل جائیں گی. اس کے لیے پھر آپ کو ہینڈ ریز کرنا پڑے گا اور آپ کو کامنٹ باکس کے اندر بتانا پڑے گا کس کو یہ ڈیٹیلز چاہیے. تو پھر میں انشاءاللہ ان کو ریفرنسز کے ساتھ وہ 18 کے 18 جو سوالیہ اقسام ہیں وہ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا. آپ جس گروپ سے بھی آپ لوگ آئے ہیں آپ اس گروپ کے اندر میرا نمبر شامل ہے تو آپ مجھے پرسنلی میسج کر کے یہ حوالہ جات منگوا سکتے ہیں. اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اب سیکھ لیا کہ لفظ قرآن کا جو اصل معنی تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن جو ہے لفظ ہے عربی زبان کا پیور لفظ ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ ملنے کے ہوتے ہیں, تلاوت کرنے کے ہوتے ہیں, اور یہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا اصل میں تعارف کیا ہے, جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف دا قرآن. تو ہم آج اس سے اب آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید کا تعارف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کروایا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا ہے, اور ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کا تعارف کروایا. اچھا, پہلے ہم باری باری ان سبھی چیزوں کو لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تعارف کروایا. سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 192 سے آیت نمبر 196 تک میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ کلاس جو ہے یہ ایک کلاس کی صورت میں ہوا کرے گی ہر منڈے 9 PM انشاءاللہ. تو یہ لیکچرز کی صورت میں نہیں ہوگی. یہاں پر آپ جو کچھ بھی سنیں گے, جو سیکھیں گے, وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے پاس کاپی پینسل لے کے بیٹھیں تاکہ آپ جو کچھ بھی سیکھیں وہ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے آپ کے پاس محفوظ ہو سکے. تو سورہ شعراء آیت نمبر 192 اور 192 سے 196 تک اللہ رب العزت قرآن مجید کی کا تعارف کروا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کرتا ہے. نزل بالروح الامین, کہ جسے روح الامین میں
روح الامین لے کر نازل ہوئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر انہوں نے نازل کیا، بلسان عرب، تاکہ آپ کو آپ متنبع کرنے والے ہوں، بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور قرآن کو بھی اسی لیے جو قرآن کہا جاتا ہے، امام راغب رحمہ اللہ نے جو البدایہ والنہایہ کے اندر بیان فرمایا نا، تو ایک قرآن مجید کے اندر وہ پچھلی تمام گزشتہ کتابوں کا جو بھی علوم تھے وہ اس کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اب سورہ قمر، یہ تو تھا سورہ شعراء کا ریفرنس، سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کتاب بھی کہا ہے، جیسے کہ سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر، تو کیا کوئی ہے جو اس سے، یہ بھی استفہامیہ جملہ ہے، یعنی کہ سوالیہ جملہ ہے، تو اس طرح کے میں نے پہلے جیسے بیان کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 18 قسم کے سوالیہ جو انداز ہیں وہ اپنائے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے اگر آپ چاہیں گے تو۔ اب یہ تو تھا قرآن مجید کا تعارف قرآن سے اللہ تعالیٰ جو کروا رہے ہیں، اب آتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کس طرح سے قرآن کا تعارف کروایا۔ تو امام ترمذی، سنن ترمذی کے اندر باب فضائل القرآن میں حدیث نمبر 2906 2906 کے اندر فرماتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعارف پیش کیا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار رہنا، میں اس حدیث کا نا صرف آپ کے پاس ٹرانسلیشن پڑھوں گا کیونکہ حدیث لمبی ہے تو وقت ہمارے پاس کم ہے۔ آپ فرماتے ہیں خبردار رہنا، ان قریب فتنے اٹھیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ان فتنوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب سے، جس میں تم سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی خبریں ہیں، اور جو بعد میں ہوگا اس کی بھی اطلاعات ہیں، جو تمہارے مابین اختلاف ہوگا اس کا فیصلہ بھی ہے اس کتاب کے اندر، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، مذاق اور ٹھٹھا نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب۔ جو مغرور اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر رکھ دے گا، جس نے اس کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی لی اسے اللہ بھٹکا دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے اور بڑا حکیمانہ ذکر ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی قرآن ہے جس سے خواہشات کبھی نہیں بہکتی، نہ ہی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، علماء اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ بارہا پڑھا پڑھنے سے پرانا لگتا ہے، یعنی کہ آپ جتنا بھی اس کو پڑھ لیں آپ اس سے بوریت محسوس نہیں کریں گے، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں بار بار پڑھ رہا ہوں تو مجھے میری لطف کے اندر یا میری لذت کے اندر یا میری روحانیت کے اندر کسی قسم کی یہ اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے آپ۔ یہ وہی قرآن ہے جسے سن کر جن نہ رک سکے اور پکار اٹھے، بلا شبہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، جیسے کوئی سورہ جن کے اندر آتا ہے نا، ان کا جنوں کا ذکر آتا ہے، جو راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سورہ جن کے آیات کا اس کے اندر ترجمہ ہے، جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے کہے پر عمل کیا اس نے اجر پایا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اسے صراط مستقیم کی راہ دکھا دی گئی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو کہ میں حدیث کا حوالہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، سنن ترمذی باب فضائل القرآن حدیث نمبر 2906 2906 نمبر۔ اب یہ تو تھی تعریف جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی تھی قرآن مجید کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف علماء گزرے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی کیا تعریف کی ہے، تو ان کے اندر جو ہمارے جید علماء ہیں، اسلاف ہیں، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ، یہ دونوں
اور ان کے علاوہ اور بھی جو علماء تھے انہوں نے قرآن مجید کی جو جامع تعریف بیان کی ہے، کہ اس کا بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ اس کی بھی آگے انشاءاللہ ہم لوگ وضاحت کرتے ہیں۔ لا حاصل گفتگو سے خالی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں، عاجز کر دینے والا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعے نازل ہوا، واضح عربی زبان میں ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے، یعنی کہ اس کی تلاوت کرنے کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا اور جسے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو وضاحتیں علماء اسلاف نے کی ہیں نا، اب ان کو ون بائی ون ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا معنی، کیا کہنے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید کے نا چند خصوصیات ہیں جو کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، چند خصوصیات اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ان کی جو سمری ہے وہ کچھ اس طرح سے، ان کی تفصیل اس طرح سے ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ یہ کسی انسان کا یا جن کا یا فرشتے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً سے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی آیات کہا ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 6، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کلام اللہ کہا۔ ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 113، سورہ آل عمران آیت نمبر 113 میں فرماتے ہیں، یتلون آیات اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دوسری جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ جب فرقے پڑھیں گے تو اس کے اندر میں پھر آپ کو وضاحت کروں گا کہ کون کون سے ایسے فرقے ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، جس طرح سے ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، اسی طرح وہ قرآن کو بھی مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، قرآن کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی کہ ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہے یا اس کا کلام کس طرح ہے، تو اس کو جاننا اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ دو فرقے ایسے ہیں جن کا میں مختصر یہاں پہ ذکر کرتا جاؤں، دو فرقے ایسے ہیں جو اس بارے میں گمراہ ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایک ان میں سے کون سا ہے؟ قدریہ، یعنی معتزلہ۔ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویلیں کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بولنا، کلام کرنا، سننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی تعویلیں کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے والا نہیں ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ہو وہ ہو، یعنی کہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ جو جب ہم انشاءاللہ فرقے پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو ریفرنسز کے ساتھ قرآن حدیث سے، اسلاف سے، تو میں آپ کو انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ وہ کس طرح سے تعویلیں بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ ریفرنسز آپ کو دوں گا۔ دوسرا فرقہ جو ہے وہ ہے مشبہہ یا مجسمہ۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صفت کو مخلوق کے مشابہ بتاتے ہیں، یعنی کہ پہلے تو تھے نا قدریہ اور معتزلہ، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات کی طرح مانتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو اللہ تعالیٰ کے دو کان بھی ہوں گے، یعنی کہ سننے والا، اگر اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ یہ دونوں فرقے اس حد تک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ
قرآن مجید کا کوئی بھی ایک لفظ زائد نہیں ہے، کسی نہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی، کوئی مفہوم، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. جس طرح کے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے کہ طہ، الف لام میم عین سین قاف وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو انہیں ہم زائد نہیں کہتے، یہ الفاظ زائد نہیں ہیں، مگر اس کے فوائد عرب بہتر جانتے تھے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے عربوں کے اندر نازل کی گئی تھی، اور وہ کیونکہ ان کے خطبا بہت زبردست تھے، وہ ہر لحاظ سے عربی زبان کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، فصاحت و بلاغت کے اندر ان کو عبور تھا. تو ان اللہ تعالیٰ، وہ جو اللہ تعالیٰ جو بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے تھے، یہ حروف مقطعات کو. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک نا حلقہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگوں کی مجلس لگی تھی. تو کچھ لوگ ان کے سامنے، ان کے نا حلقے کے اندر آ کے کہا کرتے تھے کہ یہ الفاظ زائد ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں، یعنی کہ حروف مقطعات کی بات کر رہا ہوں، الف لام میم عین سین کاف وغیرہ. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فتح کیا فرمایا، انہوں نے کہا خذوها اولئک، ان لوگوں کو پکڑو ذرا، وجنوبهم فی حشل الحلقہ، کہ ان کو پکڑ کے نا، ان کو ایک دور جا کے کسی جگہ پہ ان کو بٹھا دو، ان کا مجلس، ان کی ہماری مجلس الگ کر دو. تو اس لیے انہیں حشویہ کہا گیا تھا، ایسے لوگوں کو جو کہ حروف مقطعات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ قرآن مجید میں زائد الفاظ ہیں، ان کا کوئی معنی مفہوم یا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو امام حسن بصری نے ان کا نام رکھا تھا حشویہ، یعنی کہ کنارے پہ رکھنے والے، کنارے پہ پھینکنے والے لوگ. تو اچھا، ایک قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ ظاہری معنی ہی اسے مراد لے گئے، یعنی اس کے کوئی بھی معنی باطل لینے کی کوئی دلیل ہے نہ، کہ نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، یعنی کہ ہم نہیں اس چیز کے اہل نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو ظاہری لفظ سے اس کا کوئی مراد کچھ اور لیں. ایسے دعوے دراصل قرآن مجید کو اپنے من پسند عقائد نظریات میں ڈھالنے کی دعوت ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن پر عمل کیا انہیں قابل اعتنا نہ سمجھا، یعنی کہ یہ کون سی قرآن دانی، یعنی کہ جو بھی قرآن مجید کے اندر الفاظ آتے ہیں، ہمارا حق ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کا ترجمہ اسی طرح ہی کریں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے. لیکن باطنیہ لوگ جو تھے، یعنی کہ جو ایسے لوگ تھے جو کہ قرآن مجید کے الفاظ کی توجیہ بیان کرتے تھے یا ان کے ظاہر کے اوپر ترجمہ نہیں کرتے تھے، مراد نہیں لیتے تھے، تو ایسے لوگ جو تھے وہ مثلاً کہ وہ کیا کہتے تھے، کوئی یہ کہے کہ اس لفظ کے معنی مفہوم کا مجھے اشارہ ہوا، یعنی کہ وہ یہ کہہ دے، یعنی آپ آج کل سنتے ہوں گے نئے نئے مفسرین نکل رہے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ مجھے ایسا سمجھ آ رہا ہے قرآن مجید کا کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں نے اپنے شروع کے دوسرے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص قرآن اور حدیث کا ترجمہ اس طرح سے کرتا ہے جو کہ ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، تو وہ اسی اپنی، یعنی کہ اپنی رائے کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق جو ہے ترجمہ کرتا ہے، تو اسی طرح جیسے وہ جہنم کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے. تو یہ جو قرآن مجید کا ایک اور جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے. اس کو المعجز، اس کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی کتاب، یعنی قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ عرب چاہے جتنے مرضی فصیح و بلیغ تھے، جتنی مرضی ان کو لینگویج کے اوپر عبور تھا، تو لیکن جب یہ قرآن مجید آیا ہے نا، تو وہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے جی سرنڈر کر دیا کہ نہیں بھی اس کتاب جیسی کلام، اور اس کلام یہ کوئی کسی عام انسان کی کلام نہیں ہے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب جمع ہو کر اس قرآن کی مانند ایک کتاب لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ان کو دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سب مل بھی جاؤ نا، جن اور انسان سب اکٹھے ہو جاؤ،
تو اس کتاب کی طرح یہ جو قرآن مجید کتاب ہے نا، اس طرح کی کوئی کتاب تم بنا نہیں سکتے، چاہے تم انسان اور جن دونوں ایک جمع ہو جاؤ، یا سارے سب لوگ ساری مخلوق کے جمع ہو جائیں۔ پھر جب یہ چیلنج پورا نہ ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج کر دیا ہے، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 13، سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے گھڑا ہے؟ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو رسول نے گھڑ لیا۔ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، خود لکھا ہے یا خود بیان کیا ہے، تو ان کو کہہ دیں کہ اس جیسے 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، یعنی کہ اگر تمہیں لگتا نا کہ خود گھڑی ہے تو تم بھی بنا لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ بس، اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اچھا، اب جب یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعویٰ کیا تھا یا ان کو چیلنج کیا تھا یہ بھی نہ ہو سکا، تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوٹی سورہ لے آؤ بھائی، اب چلو اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ کام بڑا ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرو کہ چلو اس سے بھی کام آ جاؤ۔ اس سے کام کیا ہے جی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر اس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگار بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے چیلنج ان کو کیے، کفار کو، منافقین کو بھی اور کفار کو بھی۔ پہلا کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس طرح سے کلام اور بنائی جا سکتی ہے تو تم ایسا کرو کہ انسان اور جن سارے مل جاؤ تو تم اس جیسی کوئی اور کتاب بنا لو۔ اچھا جی، کتاب نہیں بنا سکتے تو پھر دوسرا چیلنج یہ ہے کہ کچھ صورتیں ہی لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ گھڑی ہے۔ اچھا اگر 10 صورتیں بھی نہیں نا بنا سکتے تو تم پھر ایسا کرو کہ تم کوئی ایک سورہ بنا لو، 10 صورتیں نہ لاؤ، تم سورہ ایک ہی سورت بنا لو تو یہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عاجز کر دینے والی کلام ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اس طرح کی کلام کو بنا سکے، اس کو ترتیب دے سکے۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نازل کس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کا ایک عربی کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے منزل، منزل من اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجہ بدرجہ نازل کیا گیا، یعنی کہ صرف وہ کلام قرآن یا کلام اللہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نہ اترا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی کہ صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی بھی صحف، صحیفے، صحائف یا اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں دوسرے انبیاء پر، جتنے بھی انبیاء پر جو صحائف اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو ان کے اندر کسی قسم کا بھی یہ کہ غیر اللہ یا یعنی کسی انسان، نبی، فرشتے یا کلام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، خواہ وہ حدیث قدسی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نیز قرآن مجید عربی میں ہے، اور لفظ اور معنی دونوں کا نام، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر جو بھی الفاظ ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایون کہ میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو احادیث بیان کی ہیں نا، ان کو بیان کرنے کے بعد آپ نے قرآن کو الگ اور احادیث کو الگ خود بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور اس کی یہ ترتیب ہے، اور اس آیت کے بعد یہ آیت آئے گی، اور اس سورت کے بعد یہ سورت آئے گی۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے خود ارشادات فرمائے ہیں احادیث کی صورت میں، آپ نے ان کو قرآن کے ساتھ مکس نہیں کیا، غلط ملط نہیں کیا، اور وہ کلیئر بتایا ہے کہ قرآن مجید کا یہ حصہ ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ اچھا اب یہ جو نازل کرتا ہے، نازل تو ہوا، اب یہ نازل کس طرح سے ہوا، کس کے ذریعے ہوا، تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ اللہ کے نبی کے
جو پاکیزہ دل تھا اس کے اوپر نازل ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے آیت نمبر 195 تک ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 195 تک، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ جو کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نازل بہ الروح الامین، یہ آیات کا ترجمہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں تو اس لیے میں دوبارہ ترجمہ نہیں کرتا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ یہ کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں جو نازل کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی ہے، اور لے کے آنے وہ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ایک خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، اس کی وضاحت آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں۔ جو اب دوسری جو ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتابی شکل میں بھی ہے، یعنی کہ مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یعنی یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے لکھوا لیتے تھے، یعنی کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ فوراً کاتب وحی کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ یہ آیات اب نازل ہوئی ہیں اور اب آپ اس کو لکھ لیں فوراً تاکہ یہ محفوظ ہو سکے۔ تو لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھا بھی گیا، کتابت بھی اس کی ہوئی۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ قرآن صرف یہ زبانی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو صرف حفظ نہیں کیا گیا، اس کو بلکہ لکھا بھی گیا تھا، جیسے کہ سورہ طور کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں، سورہ طور آیت نمبر 101 سے لے کر 3 تک، وہ طور و کتاب مستور فی رق منشور، سوری، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، وہ کتاب مستور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، فی رق منشور کے پھیلے ہوئے صفات ہیں، یعنی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب قرآن مجید کو کی جمع تدوین ہو رہی تھی، اس کو جمع کیا جا رہا تھا، وہ جب انشاءاللہ جمع تدوین کا چیپٹر آئے گا تو اس کے اندر میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح سے قرآن مجید کو جمع کیا گیا، لیکن میں مختصر یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ پتوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، درختوں کے چھالوں کے اوپر، اور اس طرح سے قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تاکہ یہ جمع ہو سکے۔ اس کے بعد کس طرح سے کتابی صورت میں آیا تو اس کی انشاءاللہ وضاحت ہم بعد میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی جو ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی قرات کو عبادت بھی کہا گیا ہے، اس کی قرات کو عبادت بھی کہا گیا، جیسے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 29 سورہ فاطر میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم انہیں رزق دیا، ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی۔ اچھا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ اعلانیہ بھی کرتے ہیں خرچ اور پوشیدہ بھی کرتے ہیں، پوشیدہ بھی کریں لیکن اعلانیہ اس لیے بھی کرنا ضروری ہے تاکہ کسی کو ترغیب مل سکے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کا مطلب صرف ریاکاری ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی، یعنی کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہم لوگ خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے والی، کیونکہ ان کی نیت خالص ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر جو ثواب کی جو خوشخبری دی ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا،
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اچھا، میں جب بچوں کو پڑھاتا تھا نا اسکول کے اندر، تو یہ اکثر طور پہ یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرنے کا موقع ملتا تھا، تو میں ان کو پھر سمجھاتا تھا کہ یہ کس طرح سے نیکیاں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے لفظ یعنی لیٹر، سوری لفظ ورڈ، ایک ہوتا ہے حرف یعنی لیٹر۔ اور جب آپ کسی ایک لفظ کو لکھتے ہیں تو وہ کئی لیٹرز کو مل کر کئی حروف کو کا مجموعہ ہوتا ہے اور مرکب ہوتا ہے، ایک لفظ جب بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ الف لام میم کو ہی لگا لیں، تو الف لام میم اگر آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید کو کی تلاوت کی غرض سے، تو آپ کو 30 نیکی مل گئی نا۔ اچھا، اب آپ جتنی بھی بار اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اتنے ہی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کتنے الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ تو آپ ہر حرف کے بجائے ہر لفظ کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کو سامنے اگر رکھیں، تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر جو حرف ہے اس کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس جو قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے نا، یہ بغیر سند کے نہیں آیا۔ یعنی اگر آپ سند بھی دیکھنا چاہیں نا، تو کس طرح سے میں آپ ایک چھوٹی سی سند آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرآن مجید لیا، پھر ان سے لے کر آج تک قرآن مجید ایک سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا آیا، اور کسی بھی مرحلے میں یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ تو سند یہ ہے مختصر میں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے حسن بصری رحمہ اللہ نے، پھر ان سے یحییٰ بن یعمر نے، ان سے ابو عمر اللہ بصری نے، پھر ان کے بے شمار شاگردوں نے۔ تو اس طرح سے کہتے کرتے کرتے آج تک جتنے بھی آپ اب قرہ موجود ہیں اس وقت، یا قرآن مجید پڑھنے والے ہیں جو سیکھنے سکھانے والے ہیں، ان کی سندیں آج بھی موجود ہیں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پر یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ اب ہم قرآن مجید کے نا چند جو نام ہے مشہور، ان کا صرف میں نام بتاؤں گا اور ساتھ ان کے ریفرنس دوں گا۔ ڈیٹیلز کافی زیادہ ہیں تو ان کو ایک ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، صرف آپ نام نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ اس کو نا نوٹ کر لیں۔ پہلا نام ہے القرآن۔ القرآن تو اس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ یہاں سے آیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ اگر آپ ان آیات کو جو میں ریفرنسز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ترجمہ ان کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کے جو نام ہیں ان کے معنی کا بھی ترجمہ سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ترجمہ کیوں ہے۔ نمبر 2 ہے فرقان۔ ٹھیک ہے جی، فرقان جو آیا ہے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 41 میں، سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اچھا جی، کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا سکتا ہے نوٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی سچو سارا سرما بھائی۔ جی میں کروں گا۔ اچھا جی، فرقان آیا ہے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 41۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سورہ انفال میں ہی دوبارہ آیا 29 نمبر آیت، سورہ انفال 29 نمبر آیت۔ پھر آیا ہے جی سورہ فرقان آیت پہلی آیت کے اندر، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 3 اور 4 نمبر آیت میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھا الفرقان۔ اب جو تیسرا اس کا جو نام ہے وہ ہے مصحف۔ مصحف کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی ہیں میرے پاس، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مصحف اصل میں نا لفظ، اگر اس لفظ کو آپ دیکھیں تو مصحف کا اصل میں معنی ہوتا ہے کہ چند اوراق، کچھ ورقے جن کو جمع کیا گیا ہو۔ تو اس کا نام مصحف کس طرح سے ڈالا گیا اور اس کی کیا وجہ، اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے لسان العرب، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈکشنری ہے یہ۔
تو اس کے اندر اس کے مصحف کے نا جو معنی بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ چند اوراق کا مجموعہ جن کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا. یہ نام اس طرح سے متعارف ہوا کہ قرآن مجید اہل رسالت میں تحریری طور پر اجزاء اور اوراق میں تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کچھ ورقوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، درختوں کی چھال کے اوپر لکھا ہوتا تھا. تو جب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت صدیقی جب آئی ہے نا، تو ان سب چیزوں کو جمع کر لیے گئے. تو اس وقت پھر کیا تھا، اس اعتبار سے اس کا نام مصحف ہی رکھا گیا تھا، زیادہ موضوع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ نام اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ ابھی وہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ابھی نازل مکمل ہوا نہیں تھا، اس لیے اس کو اس وقت مصحف نہیں کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مصحف نام خلاف واقع ہوتا. ہاں قرآن اس وقت صحف یعنی مصحف کی ضرورت تھی، اس لیے قرآن کو مصحف کے نام سے بیان کی یاد کیا گیا. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی کے دور میں تو نازل ہو رہا تھا، اس لیے اس کو کتاب مصحف کا نام دے نہیں سکتے تھے. تو کیونکہ ابوبکر صدیق کے دور کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید جمع ہو چکا تھا، تو اس کو اب ٹرانسفر کرنا تھا ورقوں کے اوپر اور آگ کے اوپر. تو اب اس کو مصحف کا نام دیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو مصحف نام رکھا گیا. قرآن مجید کے اندر سورہ عبسہ کے اندر آیت نمبر 11 سے 14 تک آپ کو یہاں پر اس کا مصحف کا لفظ ملے گا، فی صحف مکرمہ. آیت نمبر 13 ہے غالباً یہ، فی صحف مکرمہ، یعنی کہ ایسے صحیفے میں جو کہ بزرگ صحیفوں میں. اس میں نا ایک فقہی مسئلہ بھی ہے جو کہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سنیں گے عام طور پہ مصحف عثمانی ہے، اگر آپ مصحف کو ہر قرآن مجید کو مصحف کہنا شروع کر دیں گے تو ہر کتاب کو یہ آپ مصحف کہہ سکتے ہیں جو یعنی کہ کتابی شکل میں موجود ہے. اسی وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کسی اور کتاب کا نام نہیں رکھا جاتا. مصحف کسی اور کتاب کا نام رکھا جا سکتا ہے جو کہ مختلف اوراق پر مشتمل ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ ہر کتاب کا نام نہیں رکھا جاتا، یہ مخصوص ہے. چوتھا نام ہے الکتاب. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے جی. تو پانچواں نام ہے ذکر. تو یہ بیان ہوا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 5 میں. سورہ انبیاء آیت نمبر 5. چھٹا نام ہے تنزیل. یہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 192. ساتواں نام ہے حدیث. جیسا کہ سورہ زمر کے اندر ورس نمبر 23، سورہ زمر آیت نمبر 23. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس کو ہدن و بشرا بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے 2 تک، یعنی کہ کتاب مبین بھی کہا گیا، اس میں قرآن کا بھی آ گیا اس میں، اور ہدن و بشرا بھی آ گیا. تو سورہ نمل پہلی اور دوسری آیت. اس کے بعد اس کا نام ہے نور. تو نور کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 174. سورہ نساء ورس 174 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کا ایک نام ہے موعظہ. موعظہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر ورس نمبر ہے 57، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام موعظہ بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک نام ہے اس کا مجید. قرآن مجید کا ایک نام ہے مجید. تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بروج کے اندر آیت نمبر ہے غالباً 27 ہے غالباً، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. ٹھیک ہے جی، سیکنڈ لاسٹ. اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید کا نام بیان فرمایا روح. ٹھیک ہے جی، روح. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورا آیت نمبر ہے 52. اسی طرح اس کا ایک نام ہے الحکیم. ٹھیک ہے. ایک کتاب اس کا نام ہے کتاب مبارکہ.
پھر ایک نام ہے کتاب مبین، پھر ایک کتاب ہے کتاب الحکیم، پھر کتاب کا نام ہے کتاب عزیز، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف 140 کے قریب مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف ناموں کو بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ تلاوت کا جو آداب ہے نا وہ کیا ہونے چاہیے۔ وہ میں آپ کو مختصر سے پوائنٹ، اگر آپ لکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ لکھنا چاہیں تو صرف سمجھ لیں، غور کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ پہلے بھی ان کو جانتے ہوں گے۔ صرف ایک جس طرح کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرنا، یاد دہانی کروانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو میں یہ یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ تلاوت کے جو آداب ہیں وہ کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کرنی ہے تو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور اس نیت سے کرنی ہے کہ میں اس قرآن سے کچھ حاصل کروں گا یا حاصل کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو سرسری سا کتاب کی طرح نہیں پڑھنا۔ دوسری چیز، اس کوشش کریں کہ تلاوت قرآن سے پہلے مسواک کر لیں اور خوشبو وغیرہ لگا لیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، باوضو بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک جو شرعی مسائل ہیں تو ان کے بارے میں وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ میں ایک عالم دین نہیں ہوں، تو اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہ ہے کہ تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو حاضر قلبی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سنا جائے، اور اس کو فیل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی جو بھی اس کے اندر بیان کیا جائے اس کو آپ سنیں، سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کو فیل کریں۔ جیسے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور گریہ زاری کرتے تھے، اور جب جنت کا ذکر آتا تھا تو سب خوش ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ اس کا چوتھا ادب جو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے تعوذ ضرور پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اور اگر سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو بسم اللہ بھی ساتھ پڑھیں، لیکن اگر سورت توبہ کا آغاز ہو رہا ہے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آپ صرف اعوذ باللہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد پانچواں جو اس کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیکھنا اور سکھانا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ قرآن پاک کھولا اور آپ نے جناب پڑھ کے اپنا سبق مکمل کر لیا، دیٹس اٹ، نو۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور اس طرح سے ادائیگی کریں کہ جس طرح سے قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی کہ ہر اپنے لب و لہجے کو، تلفظ کو، اس کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی قسم کی جب اگر آپ لوگ تجوید پڑھیں گے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور لحن خفی، یعنی کہ چھوٹی اور بڑی غلطی۔ ان کا میں بیان اس طرح سے کروں گا کہ جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ترجمہ بدل جاتا ہے جس سے آپ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کا جو چھٹا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو غور سے سننا بھی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو، ٹھیک ہے، اور خاموش رہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی سے سننا ہے اور اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ قرآن مجید کی محفل بھی لگائیں، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ پھر حلقے جات بنائیں، یعنی کہ سیکھنے سکھانے کی غرض سے خواتین اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر لوگوں کو انوائٹ کریں قرآن کی محفل کے لیے، مساجد کے اندر مرد حضرات کریں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسے حفاظ یا قرآن پاک کے خدمت کرنے والے جو کہ نہیں ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے، ان کے لیے اس چیز کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے اس چیز کی جو سہولت ہے وہ مہیا کی جائے۔ اچھا، اب ڈیٹیلز تو کافی زیادہ ہیں لیکن اب کر لیتے ہیں تھوڑا سا جو بھی اب تک آپ نے پڑھا یا سیکھا
اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے تلاوت کی، وہ میں آپ کے سامنے 2 حدیث کے ساتھ اس کو وضاحت کروں گا۔ پہلے تو ارشاد ہے کہ تلاوت قرآن کا بھی ثواب ہے، خواہ پڑھنے والا ہو یا ترجمہ نہ جانتا ہو، یعنی کہ کوئی بندہ اگر ترجمہ نہیں بھی جانتا نا، خالی صرف اس کی ریڈنگ ہی کر رہا تو پھر بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ مگر قاری جو ہوتے ہیں نا قرآن پاک پڑھنے والے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھا جائے، تاکہ آپ کے جسم کے اندر، تاکہ وہ اپنے آپ کے اوپر صلاحیت بھی کرے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت کی فضیلت ہے وہ اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تقریباً نا سیاہ ستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہاں پر بھی ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی، اس کو آپ دوبارہ لوٹاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی فتویٰ آپ کو علماء سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت کی فضیلت کے بارے میں، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ روز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن مجید کو خود ہی پیش ہو جائے گا اور وکالت کرے گا انسان کی جو سزا سے بچانے کے لیے۔ تو اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ جو صاحب قرآن ہوگا نا، جو حافظ قرآن ہوگا یا قرآن پاک سے محبت رکھنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور اسے ترتیل سے پڑھنا، اس ترتیل سے پڑھنا جس طرح تم اسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے آخر پر ہوگا جب تو پڑھے گا۔ تو یہ سنن ابی داؤد کے اندر 1464 نمبر حدیث کے تحت یہ حدیث ہے۔ ایک آخری حدیث جو کہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ایمان کو انشاءاللہ بوسٹ بھی کرے گی، اور آپ کو انشاءاللہ دوبارہ سے موٹیویشن بھی ملے گی قرآن پاک پڑھنے کی۔ اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے لوگوں میں سے بہتر قرآن پڑھنے کا موقع دیا۔ لیکن ایک حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ یہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں نا، قراء کرام، حفاظ کرام، تو یہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ پاک باز لوگوں میں ہوں گے، فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ فہو علیہ شاق له اجران، لیکن جو لوگ قرآن مجید کو کہ پڑھنے میں ماہر نہیں ہے، تجوید کو نہیں جانتے، رولز کو نہیں سمجھتے، اور قرآن مجید کو اچھی قرات اور اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اٹکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں، کبھی کسی سے پڑھنے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی بڑے عالم سے، کسی نہ کسی جگہ پہ سے سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ اسی طرح سے بھی ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو گیو اپ نہیں کریں گے اور وہ مسلسل جدوجہد جاری رکھیں گے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا، یعنی کہ ان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے عزت والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کی جو فرائض ہیں، اس کی اس کے جو لوازمات ہیں، قواعد ہیں، ان کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیکچر اتنا ہی ہے۔ اگلے انشاءاللہ منڈے کو 9 o'clock نئے چیپٹر کے ساتھ، نئے کلاس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.